نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم. کچھ کہنے سے قبل نعت و منقبت کے اشعار پڑھنے سے قبل سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ باتیں پیش کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں، ہو سکے تو زندگی میں اس پر عمل کرنا. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے. مسجد اللہ کا گھر، اور کوئی بھی ہو کسی کے لیے بھی اللہ کے گھر کی حرمت کو پامال نہیں کیا جا سکتا. جو آپ نے اتنی دیر سے بلند آواز اور یہاں پر نہ جانے کیا کیا دیکھنے کو ملا اس وقت مجھے، تو اس سے بہتر ہے کہ مسجدوں میں جلسے رکھو ہی مت. اگر یہی معاملہ کرنا ہوتا ہے، جلسے ہوتے اس لیے کہ تاکہ آپ کچھ سیکھ کر جائیں، مگر ہماری قوم پر افسوس ہے کہ بجائے سیکھنے کے وہ ان مسجد میں آ کر، اللہ کے گھر میں آ کر، بجائے ثواب کے کہیں ایسا تو نہیں گنہگار بن کے جا رہے ہیں. تعجب ہوتا ہے کوئی کسی کو اس قدر باتیں اور چلانا، اس قدر شور. شرم آنی چاہیے ہر ایک کو. دوسرے کو خاموش کرنے والا پہلے خود خاموش رہا کرے. کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے. یہاں پر عام طور پہ یوں ہی ہنسنے سے جو ہے قبر میں اندھیرا ہوگا. شرم آنی چاہیے کہ مسجد کس کے گھر میں حاضر آئے ہیں. ایک آفیسر کے آفس میں جب جاتے ہو نا، ایک کمشنر کے آفس میں جاتے ہو تو آواز نہیں نکلتی. اتنے لوگوں میں سے اگر آئی جی اور ڈی جی کے آفس میں کسی کو یا ایس پی کے آفس میں کسی کو جانا پڑے یا کورٹ میں جانا پڑے تو سب برابر خاموش رہیں گے، کیونکہ پتہ ہے کہ ذرا بھی آواز نکالی تو سزا سنائی جائے گی. ایک دنیا کے آفیسر اور دنیا کے حاکم کا اتنا ڈر ہوتا ہے، تو تم تو رب کی بارگاہ میں سارے کائنات کے بادشاہ کے گھر میں حاضر ہو. شرم کرو اور جانے سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لو. دوسری بات یہ کہ ابھی میں آتا ہوں، میں اکثر دیکھتا ہوں کہ گاڑی آتی ہے، پہلے تو انتظامیہ کو یہ چاہیے کہ گاڑی کے ساتھ میں کوئی نہ ہو. سمجھے؟ 50-100 بائک لے کر آتے ہیں، 100 بائک چلاتے ہیں. ابھی راستے میں آتے آتے دیکھا ایک بائک والا بیچارہ جا رہا تھا، غیر مسلم تھا. وہ آتے آتے کوئی بچہ اس کو مار رہا ہے ہٹ جا کر کے. خدا نہ خواستہ اگر کچھ معاملات ہو تو اس کا خامیازہ کس کو بھگتنا پڑے گا؟ وہ بولنے کے باوجود بھی کوئی وہاں سے ویڈیو نکال رہا ہے، کوئی وہاں سے موبائل لے کر آگے بڑھ رہا ہے. میں اس سے سخت ناراض ہوں، اور جس نے کیا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے. تو اس قدر ایک تو یہ معاملات کی 100 بائکیں اور ایک بائک پر 4 لوگ بیٹھتے ہیں، اور اس سے آپ کیا سمجھتے ہو کہ کسی کی شان آپ بڑھا رہے ہو؟ دوسرا دیکھتا ہے تو کہیں نہ کہیں تنقید کرتا ہے. غیر مسلم علاقوں میں سے نکلتے ہیں، پیچھے منع کرنے کے باوجود کوئی نعرہ لگا رہا ہے، کوئی دوسری باتیں کر رہا ہے. شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو. اگر آپ کے علاقے میں اگر کوئی غیر آ کر اس طرح سے اپنے مذہب کا نعرہ لگا کر نکل جائے تو آپ یہی کہو گے کہ اس نے تعصب کیا ہے. تو کچھ چیزوں کی طرف توجہ دو اور کچھ چیزوں میں تبدیلی لاؤ. سمجھے؟ آپ یہ سمجھتے ہو کہ 50 آدمی جائیں گے، استقبال کریں گے، 1000 آدمی ہوں گے
تو عزت بڑھ جائے گی. تو یاد رکھنا، نہ آپ کے عزت دینے سے ہماری عزت بڑھے گی، نہ آپ میں سے کسی کے نہ آنے سے ہماری عزت کم ہوگی. عزت کا دینے والا اللہ پاک ہے. جی 100 لوگ چلنے سے اگر کسی کی عزت بڑھ جاتی، تو ماضی قریب میں بہت سے ایسے حکمران گزرے ہیں، گاڑیاں گزری ہے، ہزاروں لوگوں کا مجمع ہوتا ہے. عزتیں لوگوں کے مجمع سے نہیں بڑھتی ہے، اللہ کی عطا سے بڑھتی ہے. کچھ چیزوں کا دھیان دے، مذاق نہ بنائے. سمجھے، یہ مذاق بنا کے رکھ دیا ہے آپ لوگوں نے، مذاق. نہ تو وہ ویڈیو، پھر وہ ہوتا یہ ہے کہ اس میں سے 50 آدمی نے ویڈیو نکالا ہے، کوئی نہ کوئی ایک یوٹیوب پر اپلوڈ کرے گا. اور پھر ہوتا کیا ہے، بعد میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے یہ بھی انہوں نے بھی ویڈیو نکلوائی، یہ بھی یہ کام کرتے ہیں. ہم نہ نکالتے ہیں، نہ ہم نے کسی کو اس کی اجازت دی کہ وہ نکالے. جس نے کیا یہ اس کا اپنا عمل ہے. میں خود بذات خود اس بات سے ناراض ہوں. دوسری بات کہ ہمارا اس مسئلے میں، ویڈیوگرافی فوٹو کے معاملے میں، ہم اسی راہ پر ہیں، اسی طریقے پر ہیں جو ہمارے بزرگوں کا خصوصیت کے ساتھ نے حضور تاج الشریعہ کا واہ واہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک. تو ان باتوں کو سنجیدگی سے لیں. کرتا ایک ہے مگر بھرنا جو ہے کسی اور کو پڑتا ہے. تو ان باتوں کا خیال رکھے. تیسری بات یہ کہ میرے متعلق جو بھی کہا گیا کہ ہم ایسے ہیں، ہمارا کوئی منصب نہیں، ہمارا کوئی مقام نہیں. اور یہ حقیقت ہے. میں دوسروں کو، میں ان لوگوں میں ہوں بھی نہیں، اور میں اپنے آپ کو اس میں شمار بھی نہیں کرتا. پہلی بات تو ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے سرکاروں کے سچے وفادار بن کر اگر اس دنیا سے گئے اور ان کے قدموں تک پہنچ گئے تو ہم سمجھتے ہیں ہماری قسمت کی معراج ہو گئی. واہ واہ، بے شک. ہم اسی میں کوئی ہمیں شوق نہیں ہے، نہ خواہش ہے. تو لہٰذا جس مقام پر ہم ہیں اسی پر رہنے دیں. نہ اٹھائیں ہمیں بڑے باپ کی اولاد ہونا. یہ سرکاروں کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے اپنے فضل سے اس خاندان میں اور بڑوں کے گھر میں پیدا کیا. مگر اس میں کوئی میرا معاملہ نہیں ہے. مجھے اپنے بزرگوں سے ایک بات صاف طور پہ بتائی گئی ہے کہ بیٹا، باپ دادا کی کمائی ہوئی دولت پر کبھی مت اچھلنا. اپنے بلبوتے پر دولت کماؤ اور پھر اپنا نام بناؤ. واہ، کہ باپ دادا کی کمائی ہوئی دولت پر ہر کوئی اچھلتا ہے کہ میرا باپ ایسا تھا، میرا دادا ایسا، پردادا ایسا، لکڑ دادا ایسا، میرے 11ویں پشت کا دادا ایسا، 21ویں پشت کے دادا ایسے، 22ویں پشت کے ایسے. سمجھے؟ تو یہ سرکاروں کا کرم. باپ دادا بڑے تھے، یقیناً وہ بڑے ہیں، مگر اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ بڑے تھے اس لیے ہم بھی بڑے ہیں. اگر ہم ان کے طریقے پر چلتے ہوئے اس زندگی کو گزار گئے اور پھر ایمان کو سلامت لے گئے تو ہم کسی کام کے ہوئے. ورنہ اگر صرف باپ بڑا تھا اس لیے ہم اچھلنے لگ گئے تو پھر دنیا میں تو کچھ لوگ جو ہے وہ، یا کچھ لوگوں کے درمیان عزتیں مل جائے گی، مگر پتہ نہیں آخرت کیسی ہوتی ہے. اس لیے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا نام ان لوگوں میں نہ لکھ، میرا نام اے اللہ مجھے ان لوگوں میں نہ بنا کہ جن کا نام دنیا کے رجسٹر میں لکھا ہوا ہو. مجھے ان لوگوں میں بنا جس کا نام تیری بارگاہ میں درج ہو. ظاہر سی بات ہے کہ دنیا اگر کسی کو بہت بڑا بھی کہے، دنیا اگر کسی، کیونکہ یہ دور ہی ایسا ہے ریاکاروں کا شہرا، ہے ریاکاری کی دھوم، بوری آئے فخر بھی اب بیریا ملتا نہیں. سمجھے؟ تو میں کوئی انکساری اور عاجزی نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو اسی مقام پر پاتا ہوں جو بحقیقت بیان کر رہا ہوں. کوئی انکساری اور عاجزی نہیں ہے.
کیونکہ اگر میں یہ کہوں کہ میرا یہ مقام نہیں ہے، میں تو ایسا ہوں، تو اگر نہ بھی کہوں تو بھی میں اسی مقام پر ہوں، سمجھے؟ تو بہرکیف تو یہ دور ہے کہ جہاں پر سارے معاملات چلتے ہیں، اور آج کل ایسا ہی میں دیکھتا ہوں اکثر سٹیجوں پہ، میں اس لیے میں خود چاہتا ہوں کہ سٹیجوں کا رواج بدلے، سمجھے؟ عرسوں میں صاحب عرس کا عرس کم ہوتا ہے، سجادے کا عرس زیادہ ہوتا ہے، سمجھے؟ اور یہ اس روش کو بدلنا بہت ضروری ہے، سمجھے؟ تو ہمارے نزدیک یہی ہے کہ سرکاروں کا تذکرہ کریں، بزرگوں کا نام لیں۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں ایک بات سکھائی کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، اے ہے واہ واہ، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، اے ہے واہ واہ، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ تو بہرکیف جو انہوں نے کہا، میں ویسا تو ہوں نہیں، اللہ پاک اپنے کرم سے اپنے محبوبین کے صدقے میں مجھے اچھا بنائے، یہی میں دعا کرتا ہوں۔ بس ذکر ہو سٹیج پر، ممبر پر ہو، جلسوں میں یا پھر بند کمروں میں، ذکر صرف سرکاروں کا ہونا چاہیے، ذکر صرف سرکاروں کا، کیونکہ انسان میں ہم نہیں جانتے، اللہ کی خفیہ تدبیر سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے۔ آج تو ہم بہت اچھے، اور اللہ پاک سرکاروں کے توسل سے ہمیں اچھوں میں رکھے، مگر خدا نہ خواستہ کل کو اللہ نہ کرے اور اللہ ایسا اگر مقدر میں ہو تو اس سے پہلے ایمان پر ہمیں موت دے، خدا نہ خواستہ کل کو اگر کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو پھر سب گئے۔ اسی لیے ذکر سرکاروں کا ان کا کرو جو اپنی مزارات میں چلے گئے، ہمیشہ خیر سے رہو گے، ہمیشہ۔ اور واقعی جو اس میں بامسمہ ہے، جو اس مقام پر فائز ہے، ان کا ذکر کوئی بات نہیں۔ میں اپنے تعلق سے ضرور کہوں گا کہ میرے تعلق سے ان باتوں سے پرہیز کریں۔ تو ان باتوں سے پرہیز کریں، سمجھے؟ میں نے حضور تاج الشریعہ کو دیکھا، بہت قریب سے دیکھنے کا موقع بھی ملا۔ حضرت کی بہت سی خصوصیات تھی، ان میں سے ایک خصوصیت حضرت کی یہ بھی تھی کہ حضرت اپنی تعریف کو پسند نہیں کرتے تھے، جبکہ وہ حق رکھتے تھے اس بات کا، تو اس کے باوجود ان بزرگوں کو میں نے دیکھا کہ جن کا حق تھا اور وہ ویسے تھے کہ جن کی تعریف کی جائے، ممبروں سے ان کے قصیدے پڑھے جائے، وہ ویسے تھے، اس کے باوجود ان کا عالم یہ تھا کہ انکساری اور عاجزی کا عالم یہ تھا کہ ان باتوں کو پسند نہیں کرتے تھے جو ان کے شان میں کہی جاتی تھی۔ ہمارے بڑوں کے طریقے پر بھی ہم کو چلنا چاہیے، تو لہٰذا پرہیز کرے، اور مسجد کو ابھی ایک دوسرے کو خاموش کرانے والے پہلے خود خاموش رہیں، اور کسی کو تکلیف ہو تو خدا کے لیے وہ یہاں سے نکل جائیں باہر مسجد سے۔ بہرکیف